السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشد بھائی، آپ کا جو سوال تھا اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ توابون کون ہے۔ توابون جو ہے نا، ان کے بارے میں بہت کم معلومات لوگوں کو دی گئی ہے اور بہت ہی کم ذکر کیا گیا ہے، جبکہ اگر احادیث اور تواریخ کی کتابیں پڑھیں تو اس میں تو ان کا بہت زور و شور سے ذکر ملتا ہے۔ اور یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جنہوں نے یہ تحریک چلائی۔ ان میں سب سے پہلے حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک جلیل القدر صحابی رسول ہے۔ بخاری وغیرہ میں ان کی بہت سی روایات بھی مل جاتی ہیں۔ پھر ان کے ساتھ حبیب ابن مظاہر، عروہ بن حانی، رفع بن شداد، یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے تو سب سے پہلے حضرت حسین ابن علی کو خط لکھا تھا۔ پہلا خط تو انہوں نے لکھا حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ انہوں نے خط کا یہ مضمون تھا کہ ایک جو ہے نا طاغوت دنیا سے چلا گیا اور دوسرے کو مقرر کر گیا، اور ہمیں پتہ چلا حسین آپ نے بیعت نہیں کی یزید کی۔ تو انہوں نے حضرت حسین کو اپنی طرف بلایا تھا، اور یہی بلانے والے تھے۔ کوئی شر پسند منافق اور الکوفی لا شوفی والی جو بیوقوفانہ باتیں انہوں نے گھڑ رکھی ہیں، ایسے لوگ نہیں تھے یہ۔ کوفہ کے حالات کا میں 2 لفظوں میں ذکر کر دوں۔ یہ جو لوگ سارا مدعا کوفیوں پر ڈال دیتے ہیں نا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں بھی منافقین موجود تھے نا۔ یہ تو قرآن کہتا ہے، حدیث ہوتی یا روایت یا تاریخ ہوتی تو آپ اختلاف بھی کرتے۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، مدینہ اور اس کے اطراف میں بادیہ نشین ماہر مرض النفاق لا تعلمهم نحن عالم۔ تو یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا مدینہ اور اس کے اطراف میں منافق، ماہر منافق موجود ہے، تو کوفہ میں اگر کچھ ایسے لوگ موجود ہوں تو اس میں ہمیں کیا کہہ سکتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے اندر موجود تھے۔ یہ عبداللہ بن ابی وغیرہ کون تھے؟ ان کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رنگے ہاتھوں پکڑا۔ لہذا منافقوں کا نبی کے لشکر میں ہونا اور منافقوں کا علی کے لشکر میں ہونا اور منافقوں کا کوفہ میں ہونا، یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ جس سے ہم سارا مدعی ان کے اوپر ڈال دیں اور صحابہ کرام کو بھی منافقین میں معاذ اللہ شامل کر دیں۔ اب آتے ہیں واپس توابون کی طرف، جو کہ میری اس گفتگو کا موضوع ہے۔ میں مختصر وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ توابون تھے جو کوفہ میں پکے حضرت علی کے چاہنے والے صحابہ کرام اور سابقون اور اولون کے چاہنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے اور ان کی اتباع میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے شیعہ تھے۔ ایک تو جماعت وہ تھی کوفہ میں، ایک جماعت وہ تھی کوفہ میں جو ایسے لوگ تھے کہ جو وقت کی پرستش کرتے ہیں، جس کا پلڑا بھاری اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں، اپنی جانیں بچا لیتے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ تھا جو پکے معاویائی یزیدی تھے، ان کے جاسوس تھے، باقاعدہ ان کے زر خرید، ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ۔ یہ ہے کوفہ کے مختصر 3 طبقے اور مختصر حالات۔ جب حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ صحابہ کے نیک لوگوں نے حضرت حسین ابن علی کو لکھ بھیجا، حسین ابن علی نے بھی یہ دیکھ لیا کہ میرے خیر خواہ یہی لوگ ہیں اور ان کو ہی پسند فرمایا اور ان کی طرف کوچ کیا، تو حضرت حسین کو تو کربلا میں روک لیا گیا، ان تک پہنچنے نہ دیا گیا۔ تو جب یہ اپنے گھروں میں مقصور کر دیے گئے، یہ مدد کو نہ آ سکے حضرت حسین کی، بعد میں نے جب خبر ہوئی حضرت حسین تو شہید ہو چکے اور انہوں نے بلایا تھا۔ ان توابون نے سب سے پہلے تو اکٹھے ہوئے اور انہوں نے موت پر ایک دوسرے کے ساتھ قسمیں کھائیں اور کربلا میں جا کر کفن پہن کر ساری رات انہوں نے توبہ کی، روئے، گر گڑائے، اسی لیے انہیں توابون کہا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے باقاعدہ یہ مہم چلا کر ایک 4000 کا لشکر ترتیب دیا اور لاکھوں کے مقابلے میں نکل کر اپنی جانوں کے نذرانہ دینے کی ٹھان لی۔ مختار سقفی اس وقت جیل میں تھا، اس نے یہ خط بھیجا انہیں کہ آپ میرا انتظار کریں، میں ان کے داؤ پیچ جانتا ہوں اور میں ان کے ساتھ بڑی سیاست کے ساتھ ہم نپٹیں گے۔ ان کا جذبہ ایمانی اتنا بلند تھا کہ انہوں نے کہا ہم اس انتظار میں اگر رہیں، مختار تیرا ہم تک پہنچنے سے پہلے، لشکر ترتیب دینے سے پہلے، ان سے جنگ کرنے سے پہلے، اگر ہم ویسے ہی طبعی وقت ہمارا وقت پورا ہو گیا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے رسول اللہ کے نواسے کو بلایا اور ہم ساتھ بھی نہ دے سکے اور رسول اللہ کا نواسا شہید کر دیا گیا۔
یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادات کر کے رونے والے لوگ تھے توابون۔ پوری رات انہوں نے حضرت حسین کی قبر پر رونا دھونا اور توبہ کی، اور صبح ہوئی تو پھر یہ نکلے یزیدی فوج کی طرف۔ اب ان صحابہ کرام کو قتل کیا جا رہا ہے یزیدی فوج کے ہاتھوں۔ کہاں ہے وہ صحابہ کے عاشق؟ سامنے آئے ناسبی، کیا یہ صحابی نہیں ہے؟ پھر انہوں نے عین الورداء کے مقام پر ایک جنگ میں ان کو فتح بھی حاصل ہوئی، انہوں نے بڑے زور و شور سے جنگ کی۔ پھر یزیدی فوج اور معاویائی فوج شام سے پھر ٹھیک ٹھاک تعداد میں آیا اور ان کو گھیر لیا، اور ایک ایک بندے کو 10 بندے جو ہے نا ان پر حملہ آور ہوتے تھے، اور خون کی بوٹیاں ہوا میں اچھلتی تھی، اور جام شہادت انہوں نے پیا۔ سلمان ابن سرد بھی شہید ہوئے، اور بھی ان میں کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، اور جو بچ گئے تھے صحابہ کرام اس جنگ میں شکست کے بعد، وہ بچے ہوئے صحابہ کرام مختار ثقفی کے لشکر میں شامل ہوئے، جس میں رفع بن شداد سر فہرست ہے۔ تو یہ صحابہ کرنے والے صحابہ کے عاشق کوفیوں کو اس طرح گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے حسین کو بلایا، اور بلانے والوں میں تو سلمان سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ توابون کے لیڈر ہیں۔ کسی نے آج تک یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کون لوگ تھے۔ انہوں نے پھر بدلہ لیا، اپنی جانیں پیش کی، قتل ہوئے یہ صحابہ کرام یزیدی فوج کے ہاتھوں اور زیاد کی فوج کے ہاتھوں۔ زیاد کو یزید نے ہی بنا کر بھیجا تھا۔ لہٰذا یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ توابون جو تھے ان کی توہین کی جائے یا کوفیوں کی توہین کی جائے۔ ہر علاقے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک دینا چاہیے۔ جس طرح معاویہ کے لشکر میں گمراہ کر کے بھی کئی لوگوں کو لایا گیا تھا، انہیں صحابیت بھی حاصل تھی، لیکن وہ گمراہ ہو گئے، ان کو اصل پکچر نہیں دکھائی گئی۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے وہ جان بوجھ کر بغض علی میں ثور بن یزید جیسے، بصر بن ارطاع جیسے، ولید بن عقبہ جیسے، مروان بن حکم جیسے، یہ سارے حضرت علی کے ساتھ نسلی فسادات اور نسلی جو ہے نا اختلافات کی وجہ سے اور دنیا پرستی کی وجہ سے، اور خود یہ قاتلین عثمان میں شامل تھے، اس کی وجہ سے لڑ رہے تھے حضرت علی کے ساتھ۔ تو ہر لشکر میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو توابون کی یہ میں نے مختصر تعارف دی۔